بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن 630 انویسٹمنٹ انالیسز اینڈ پورٹفولیو مینجمنٹ کی اسائنمنٹ نمبر 1، اس کی ڈیو ڈیٹ 7 جون ہے، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ایزیسٹ پاسبل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اسائنمنٹ میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کیا گیا ہے۔ سو بیسکلی ایک ٹیبل آپ کے سامنے مینشن ہے، دو کمپنیز اس میں مینشن کی گئی ہیں، آر ٹی ڈبلیو اور ایس پی ایف کمپنی، ٹھیک ہے۔ ان کے نیٹ پروفٹس، ایڈمن ایکسپینس، انٹرسٹ ایکسپینس اینڈ ٹیکس ایکسپینسز آپ کو گیون ہے۔ تین ریکوائرمنٹس آپ سے پوچھی گئی ہیں، انٹرسٹ کوریج ریشو آف آر ٹی ڈبلیو کمپنی اور انٹرسٹ کوریج ریشو آف ایس پی ایف، اور آپ نے بتانا ہے کہ دونوں کمپنیز میں سے کون سی کمپنی بیٹر ہے۔ اچھا جی، انٹرسٹ کوریج ریشو سب سے پہلے ہم فائنڈ کر رہے ہیں آر ٹی ڈبلیو کی، اور اس کے لیے جو فارمولا ہم لوگ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے مینشن ہے، انٹرسٹ کوریج ریشو از اکول ٹو ایبٹ اوور انٹرسٹ پیمنٹ، اینڈ ایبٹ اسٹینڈس فار ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس، ٹھیک ہے۔ ایبٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایک فارمولا یوز کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے سامنے مینشنڈ ہے، پروفٹ آفٹر ٹیکس پلس ٹیکس پیمنٹس پلس انٹرسٹ پیمنٹس۔ یہ تینوں اماؤنٹس آپ کو گیون ہے، آپ لوگوں نے ان تینوں اماؤنٹس کو ایڈ کر کے تو ایبٹ فائنڈ کر لینا ہے، اور ایبٹ فائنڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس فارمولا میں پٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فارمولا میں پٹ کرنے سے آپ کا ایک آنسر آ رہا ہے 5.8 ٹائمز، جو کہ انٹرسٹ کوریج ریشو ہے آر ٹی ڈبلیو کمپنی کی۔ سو یہی فارمولا یوز کرتے ہوئے آپ نے ایس پی ایف کمپنی کا بھی انٹرسٹ کوریج ریشو فائنڈ کر لینا ہے، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ انٹرپریٹیشن آپ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ بتائیں کہ آخر ایبٹ ہے کیا، کیوں فائنڈ کیا جاتا ہے، اور کس کا ایبٹ جو ہے وہ کس سے بیٹر ہے۔ سو بڑا مزے کا ابھی جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب بھی کوئی کمپنی کسی بینک کے پاس جاتی ہے نا لون لینے کے لیے، تو بینک یہ دیکھتا ہے کہ کیا کمپنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا ڈیٹ واپس کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو جب بھی کبھی کمپنی کو ڈیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے دو اماؤنٹس جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو پرنسپل پورشن ہوتا ہے اور ایک انٹرسٹ پورشن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پرنسپل اگر آپ نے 100 روپیز لیے ہیں تو اس 100 روپیز پہ آپ کو انٹرسٹ بھی تو دینا پڑے گا 10 روپیز، سو ٹوٹل آف 110 روپیز آپ کو پے بیک کرنے پڑیں گے۔ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے شو کی گئی ہے کہ سپوز کریں کہ ایبٹ آپ کو کسی بھی کمپنی کی 400 کروڑ کی ہے اور انٹرسٹ پیمنٹ 100 کروڑ کی ہے۔ سو یہ دونوں جو اماؤنٹس آپ فارمولا میں پٹ کر کے اپنی انٹرسٹ کوریج ریشو 4 ٹائمز لے کے آ چکے ہیں۔ رومن اردو میں نے آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ بڑے آرام سے کور ہو رہا ہے، کیونکہ کمپنی کو انٹرسٹ پے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی انٹرسٹ پیمنٹس اس سے 4 ٹائمز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپنی کی جو ارننگز ہیں وہ اس کے انٹرسٹ سے 4 ٹائمز زیادہ ہیں، یعنی کہ کمپنی 4 گنا زیادہ کما رہی ہے اور اس کا 1 گنا اس کو جسٹ انٹرسٹ پے کرنا ہے، تو کمپنی بڑے آرام سے جو ہے وہ پے کر سکتی ہے انٹرسٹ اینڈ پرنسپل۔ آئی سی آر کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ بینکس کی نظر میں ایسا آئی سی آر جو کہ 3 سے زیادہ ہو بڑا ہی فیوریبل ہوتا ہے۔ بینکس بڑے مطلب کہ امپریس ہوتے ہیں ایسی کمپنی کو دیکھ کے کہ جس کا آئی سی آر 3 سے زیادہ ہو۔ لیکن پوائنٹ 2 میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ کبھی کبھی 2 سے لے کے 3 تک بھی جو آئی سی آر ہوتا ہے وہ بھی کنسیڈریبل ہو سکتا ہے، لیکن جسٹ ایسی کمپنیز کے لیے کہ جن کا کیش فلو گارنٹیڈ ہو، جیسے کہ واپٹا جو ہے، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹس تو اگلے آنے والے 50-60 سالوں تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو کمپنیز بڑی سیٹسفائی ہوتی ہیں اگر ان کی آئی سی آر جو ہے وہ 3 سے کم بھی ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، 2 سے اوپر ہی ہو، لیکن 3 سے بے شک کم ہو تو بھی چلے گا، لیکن یہ جو ہے وہ لمیٹیشن اسپیسیفک کمپنیز کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ تیسرے پوائنٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی زیادہ آئی سی آر ہوگی کسی بھی کمپنی کی، کمپنی اتنی ہی بیٹر پوزیشن میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کمپنی کو اپنا انٹرسٹ پے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس کے چانسز آف بینکرپسی بھی جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور کل کو اگر اس کو لون لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی بڑی ایزیلی لون لے سکتی ہے۔ سو ابھی جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس کے مطابق تو جس کمپنی کی آئی سی آر زیادہ ہے وہی بیٹر پوزیشن میں ہے، اور دونوں کمپنیز کی آئی سی آر آپ فائنڈ کر چکے ہیں۔ تو آنسرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایس پی ایف کمپنی کا جو آئی سی آر ہے وہ زیادہ ہے آر ٹی ڈبلیو سے، سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایس پی ایف کمپنی کا آئی سی آر آر ٹی ڈبلیو سے زیادہ بیٹر ہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ یہ اسائنمنٹ بڑی انٹرسٹنگ لگی ہوگی آپ کو، اس میں کوئی اتنی خاص ڈیمانڈ نہیں کی گئی ہے، انٹرسٹنگ سا کویسچن ہے، جن کا بیک گراؤنڈ کامرس سے ریلیٹڈ ہے تو ان کے لیے تو اس کو اٹیمپٹ کرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ سو اگر آپ کو یہ اسائنمنٹ اچھی لگی تو آپ اس کو لائک اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔